اسٹوڈنٹس سال اول میں اسلامیات اختیاری میں ہم نے آج جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے سفر طائف۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سفر طائف طاس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا شہر مکہ معظمہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سرسبز و شاداب اور بارونق جگہ ہے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن میں لات نمایاں تھا۔ بعثت کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے۔ اکثر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار اور دلیر ہو گئے اور تکالیف میں اضافہ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکالیف سے نجات ملے گی۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرداروں سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ شہر کے لڑکوں کو لگا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، بے شک وہ نہیں جانتے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کہا، عرض کیا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا، عرض کیا کہ دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کو مانیں گے۔ اس سفر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف سے مایوس ہو کر آپ مکہ واپس لوٹ آئے۔ 10 نبوی میں ہی آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، نیز اسی سال معراج ہوئی۔ یہ تو تھا سفر طائف۔ اس کے بعد ہے بیعت عقبہ اولیٰ یعنی پہلی بیعت 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی اور یہ عقبہ کے مقام پر ہوئی، جس میں قبیلہ بنو خزرج کے کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ شرائط پر انہوں نے بیعت کی جو بیعت عقبہ کے نام سے مرسوم ہوئی۔ ان شرائط میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسری جو بیعت ہوئی وہ 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی مسلسل کوشش کے نتیجے میں اگلے سال حج کے موقع پر 72 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل وفد مکہ آیا۔ اس گروہ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ اسلام قبول کرنا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے جو ابھی تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان سارے مدینہ کو فرمایا کہ اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے لیے سینہ سپر رہے، اب تم انہیں اپنے ہاں بلاتے ہو، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ ان لوگوں نے حضرت عباس کو تو کوئی جواب نہیں دیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ ہم سے اللہ اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی وعدہ لینا چاہے تو ہم وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس بات کا عہد کرو کہ تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے۔ اس کے بعد نبی کریم نے 12 نقیب مقرر فرمائے، 9 کا تعلق قبیلہ خزرج کے ساتھ اور 3 کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا۔ یہ تمام اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، جس کے نتیجے میں مدینہ کے اوس اور خزرج مسلمان ہوئے۔ یہ تو تھا آج کا لیکچر، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔